آپ ان چند شخصیات میں ہیں شامل ہیں غالباً جن کی ملاقات چیئرمین بانی چیئرمین سے ہوئی انتخابات کے بعد بھی، تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور وہ کیا جنرل موڈ کیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، دوبارہ آپ لوگ استعفے دینا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے نمبر پہ تو خان صاحب جو ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں اس الیکشن سے، اور جیسے کہ کل میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے، ان سے بات چیت ہوئی خان صاحب کی، اور وہ شکر گزار ہیں پوری قوم کے کہ جس طرح سے بڑی تعداد میں وہ نکلے اور انہوں نے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے لیے۔ دوسرے نمبر پر خان صاحب بالکل کسی جلدی میں نہیں ہیں، خان صاحب سیٹسفائیڈ ہیں، اور خان صاحب حکومت کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بہت کلیئر ہیں۔ خان صاحب اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر کمزور حکومت ملتی ہے تو وہ بالکل اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ خان صاحب ایسی حکومت چاہتے ہیں جو مضبوط ہو، جس طرح کا مینڈیٹ آپ کو معلوم ہے کہ 180 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتیں، وہ 180 سیٹیں لے کر تو وہ پھر ہم کو میننگ فل کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارا مینڈیٹ پورا دیا جاتا ہے تو پھر ہم اوبویسلی حکومت بھی بنائیں گے، اور اگر یہ چوری جس طرح سے ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے اور یہ جو سٹیٹس اس وقت ہے اور جو نمبر اس وقت ہیں، تو ہم تو یہ کمزور حکومت ہوگی، تو اس قسم کی حکومت میں ہم آنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ویسے تو یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، کیا ابھی بھی وہ جو کہتے تھے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے، اس کی بات بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نہیں، نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ 4 5 6 پارٹیز مختلف چھوٹے چھوٹے ان کے پورشنز ملا کر تو حکومت بنائی جا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی قسم کے فیصلے جو پالیسی کے امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے فیصلے اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے الائز جو ہیں وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کمزوری شو کرتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی سٹرنگز جو ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں، تو بیسیکلی یہ سٹرینتھ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور پورے مینڈیٹ جو ملا ہے ان کا اس کے ساتھ آئیں گے تو تبھی ملک کے لیے بھی کچھ اچھا ہوگا۔ تو خان صاحب صرف حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اس ملک کی خاطر وہ آئیں گے، پہلے بھی ملک کی خاطر ہی انہوں نے استعفے بھی دیے، اور اس نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے کس کا نام موضوع ہوگا، کس کا نام سامنے آئے گا؟ کچھ ڈسکشن تو ہو رہی ہوگی نا جماعت کے اندر، آج بھی آپ کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی بیٹھے تھے۔ دیکھیے جی، اس وقت جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے جو ممبران اس وقت الیکٹ ہو چکے ہیں ان کو کہاں پارک کرنا ہے، ان کو بچانا کیسے ہے، ان کو بچانا کیسے ہے۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں ایک خبر ملی کہ جماعت اسلامی والے تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں، بہت سی آپشنز ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنا ایکسیسو فیصلہ ضرور لیا ہے، جس کو ظاہر ہے ان کی انڈیپینڈنٹ ایک جماعت اور پالیسی ہے۔ مشکل حالات ہیں، یہ عام حالات نہیں ہیں، لیکن تاریخی لمحات بھی ہیں، اور یہ جو حالات ہیں یہ بھی تاریخی ہیں۔ تو اس وقت ایک واضح ڈویژن ہے، اچھا ایک واضح ڈویژن ہے کہ اب کل خان صاحب نے جو واضح پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، 3 کیٹیگری کے لیے ان کا نام لیا، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا، کیونکہ انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ان سے بالکل کیٹیگری کے لیے بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو خان صاحب نے میسج دیا کہ جو بھی آئین کی سربلندی کے لیے، جو بھی اس نظام کی بہتری کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ کسی غلط جگہ پر دے دیا گیا ہے، جس کا الٹیمیٹلی نقصان ظاہرہ ملک ہوگا، اور ان سب کو دعوت دی جائے، ان سب کو تو ابھی بھی آپ جماعتوں سے بات کریں گے، مطلب کہ آپ نے جو اپنے ایم این اے پارک کرنے وہ ایک سے زیادہ بھی پارکنگ لاٹ میں پارک ہو سکتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس بالکل کافی آپشنز ہیں، 2 جماعتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ دیکھیے اس وقت جو سب سے مضبوط ترین جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے پہلے سے ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس قسم کی باتیں آنی نہیں چاہیے، کیونکہ تمام جو ہیں اس ملک کے شہری ہیں، تمام لوگ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں بالخصوص جو ہیں وہ سب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو آپ مختلف جماعتوں میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، JUIF کا نام نہیں لیا انہوں نے، تو
تو کیا وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر؟ یہ تو میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہماری طرف سے تو نہیں بن سکتے. دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. وہ 9 اپریل کو جو کچھ ہوا وہ اس کے روح رواں تھے, اس کا بنیادی اور کلیدی کردار تھے. ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوگی جو دیگر پارٹیوں کے ساتھ تھی. خان صاحب نے جیسے کل میں بتایا آپ کو کہ انہوں نے 3 پارٹیز کا بالخصوص ذکر کیا, لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ جو پی ڈی کا ایم بھی کنفرم کروا لیجیے یہ ان سے ملاقات ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی ظاہر ہے ایک پالیسی ہے, ایک ہسٹری ہے مولانا صاحب کی بھی اور ہماری بھی. ہمارا سٹانس ہمیشہ ان کے اپوزٹ رہا ہے اور پولیٹیکلی انہوں نے کبھی اب نو ڈاؤٹ اس وقت وہ جو ایک نیریٹو لے کے آئے ہیں سامنے وہ ہماری لائن کے ساتھ میچ کرتا ہے, لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اور یہ وقتی ہو سکتا ہے وہ اپنا ریٹ لگوا کر کسی اور طرف. دیکھیں یہ تو آپ الزام لگاتے ہیں نا, وہ لوگ ابھی تو اگر ریٹ لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کے اپنے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. لاہور سے آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, تو یہ تو الزامات تو آپ کی جماعت پہ بھی لگ رہے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آئینی عہدے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ, اسپیکر کا عہدہ, وفاق میں ان کے اوپر آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. یہ فیصلہ ہوا ہے جی بالکل. ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ سیاسی روایات ہیں اور ود ان پارلیمنٹ جو الیکشنز ہونے ہیں وہ بالکل ہم ان کا حصہ بھی ہوں گے. اس وقت تک ڈیسیجن یہی ہے, لیکن جو نام ہے وہ کسی جگہ پر سامنے نہیں آئے. صرف نام جو علی امین صاحب ہیں کے پی چیف منسٹر کے لیے ان کا نام خان صاحب نے فائنل کیا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کا نام. اچھا آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, علی امین گنڈا پور صاحب کے نام پہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف ہے؟ کسی جگہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جی. خان صاحب کا فیصلہ ہے اور خان صاحب جب فیصلہ فرماتے ہیں اور وہ کنوے ہوتا ہے پراپرلی تو پھر اس کے اوپر کبھی کسی نے آج تک سوالیہ نشان یا کوئی بات یا بحث نہیں کی. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور سب نے اس کو ایسے ہی مانا ہے.